السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت مقداد بن اسود اور ان کے دو ساتھیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے دو ساتھی اس حال میں آئے کہ بھوک اور فکر و فاقہ کی وجہ سے ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت اور آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت بالکل ختم ہونے والی تھی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیش کرنے لگے کہ ہمیں اپنے ہاں لے کر جائیں اور کچھ کھلائے پلائیں، لیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا، اس لیے کہ ہم سب کا ایک ہی حال تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور آپ کے گھر میں صرف 3 بکریاں تھیں جن کا وہ دودھ نکالا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان دودھ تقسیم کیا کرتے تھے اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی آنکھ نہ کھلے۔ ایک دن مجھ سے شیطان نے کہا، کیا ہی اچھی بات ہوگی اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا یہ گھونٹ بھر دودھ پی لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس چلے جائیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ توازے کر ہی دے گے۔ شیطان میرے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا۔ جب میں پی چکا تو شیطان مجھے شرمندہ کرنے لگا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں گے تو تیرے لیے بد دعا کریں گے تو برباد ہو جائے گا۔ میرے دونوں ساتھی تو اپنے حصے کا دودھ پی کر سو گئے اور مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ میں اگر اس سے میں اپنا سر ڈھکتا تو میرے پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھکتا تو سر کھل جاتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق تشریف لائے اور کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پینے کے برتن پر نظر ڈالی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کچھ نظر نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بد دعا کریں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ یہ سنتے ہی خلاف توقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے سے متاثر ہو کر میں نے چھری اٹھائی اور اپنی چادر لی اور بکریوں کی طرف چلا اور ان کو ٹٹولنے لگا کہ ان میں سے کون سی موٹی ہے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کر سکوں۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ان کا دودھ نکالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جس برتن میں دودھ نکالنا پسند کرتے تھے، میں نے وہ برتن لیا اور میں نے اس میں اتنا دودھ نکالا کہ اس کے اوپر جھاگ آ گئی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ دودھ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا، پھر مجھے دیا، میں نے اس میں سے پیا۔ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس میں سے پھر نوش فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا، میں نے اس میں سے دوبارہ پیا۔ چونکہ یہ سب کچھ میری توقع کے خلاف ہوا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور پھر میں خوشی کے مارے ہنسنے لگا اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا اور زمین کی طرف جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے مقداد، یہ تیری حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے۔ تو میں نے جو کچھ کیا تھا وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگا۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یہ خلاف عادت اس وقت بکریوں سے دودھ مل جانا تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا لیتے تو وہ بھی دودھ میں سے کچھ حصہ پی لیتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ میں نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دودھ نوش فرما لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا دودھ مجھے مل گیا تو اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں رہی، کسی کو ملے یا نہ ملے۔ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے مل جانے پر خوشی کے اظہار کے لیے کہا ہے۔ ابو نعیم نے تاریخ کے ذریعے سے یہ روایت یوں بیان کی ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 کر کے ہر گھر تقسیم فرما دیا۔ میں نے ان 10 مسلمانوں میں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے تھے، اور ہمیں پاس صرف ایک بکری تھی جس کا دودھ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ فی امان اللہ۔